ہے اور وہ نیچے گرتا ہے۔ گریگور صوفیہ کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اس کبوتر سے کہاں خبر بھیج رہی ہو؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے، قدس، میں نے یہاں غلام بلوانے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ یہ سن کر گریگور کہتا ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خبر پڑھتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تم نے سچ کہا۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ جواباً گریگور کہتا ہے، وکٹوریہ کو تیر لگا ہے اور صلاح الدین کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لگتا ہے ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے۔ یہ کہہ کر گریگور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ عرفہ صلاح الدین سے پوچھتا ہے، کیا ہمارے بھائی ہمیں ڈھونڈ لیں گے؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، وہ پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہیں جلدی کرنی چاہیے۔ ادھر ابراہیم آہستہ آہستہ ہتھکڑیاں کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلیبی اسے ایک زوردار لات مارتا ہے۔ اس پر صلاح الدین ایوبی اور عرفہ بھی سلیبیوں کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ایک سلیبی سپاہی کو دبوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر تم میرے آدمیوں کو مارو گے تو میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ کمانڈر تلوار نکال کر کہتا ہے، پرسکون رہو ورنہ مر جاؤ گے۔ ابراہیم کے حکم پر سلیبی سپاہی اپنے ہی سپاہی کو مار دیتا ہے جس نے صلاح الدین پر حملہ کیا۔ ابراہیم آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تم ہمارے اتنے قیمتی مہمان کی گردن پر تلوار کیسے رکھ سکتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ جواب ابراہیم کہتا ہے، رسول پیدا ہو گئی ہیں، سلطان کہتے ہیں، ایک طرف صلاح الدین قید ہے اور دوسری طرف سلیبی قبیلے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ایک طرف میودود ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام مسائل سے آپ لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ جواباً امیر ایوب کہتا ہے، ہمارے لیے ریاستی معاملات میں پیچھے مت رہیں، ہمیں قبیلے کی حفاظت کرنے کی اجازت دیں۔ ہمارے پاس صلاح الدین کی امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف جنگل سے ابراہیم صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران گریگور وہاں آتا ہے۔ گریگور کو دیکھ کر ابراہیم کہتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو گریگور کہتا ہے، میں یہاں صلاح الدین ایوبی کو تحفہ دینے آیا ہوں، اس کے قبیلے سے ایک آدمی کا سر۔ یہ کہہ کر وہ تھیلی صلاح الدین کی طرف پھینکتا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، بدذات کتے۔ جواباً گریگور کہتا ہے، ہم نے صرف تمہارے ایک آدمی کو نہیں مارا بلکہ تمہاری بہن کو بھی تیر مارا ہے۔ جواباً صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں، اگر تم مرد ہوتے تو مجھ سے لڑتے، میرے پیاروں سے نہ۔ جواباً گریگور کہتا ہے، میں ایسے ہی کروں گا اور تمہارے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ اگر کل تمہارا قبیلہ وہاں سے نہ گیا تو میں قبیلے کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ گریگور صلاح الدین ایوبی پر تلوار سے حملہ کرتا ہے تو صلاح الدین اس کی تلوار پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابراہیم غصے سے کہتا ہے، خبردار، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر گریگور صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے، تمہاری ضد تمہارے قبیلے کو تباہ کر دے گی۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، تو میرے بھی یہ الفاظ ہیں کہ کل تم سب کا خاتمہ ہوگا۔
پھر گریگور اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم کہتا ہے صلاح الدین میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا۔ آگے بڑھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی نشانات چھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں سے گریگور کو ڈراوا دیتے ہیں۔ صلاح الدین کے پاس ضرور کوئی منصوبہ ہوگا۔ تم یدود کہتا ہے اگر صلاح الدین کے پاس کوئی منصوبہ ہوتا تو اس لیبیوں کے ہاتھوں نہ پکڑا جاتا۔ سلطان نے قبیلے کو منتقل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ منتقل ہوگا۔ میں ترک قبائل کو یہاں آباد کروں گا۔ امیر ایوب کے نہ ماننے پر وہ بائبورا سے کہتا ہے تلوار کے زور پر اس قبیلے کو یہاں سے ہٹا دو۔ یہ سن کر زنگی سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ یدود کہتا ہے بائبورا حملہ کرو۔ جیسے ہی سپاہی حملہ کرنے لگتے ہیں تو ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ملک حضرت سلطان نور الدین نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ یہ سن کر میودود کہتا ہے اب میری تلوار میان میں جائے گی، لیکن میری واپسی پر یہاں سے قبیلہ نہ ہٹا تو میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر ملک میودود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر غار میں ابراہیم صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے تم مجھے ریاست کے بارے میں معلومات دو گے، تم برسوں سے ریاست کے ساتھ ہو، تم سب کچھ جانتے ہو، مجھے سب کچھ کے بارے میں بتاؤ، مجھے معلومات دو اور تم آزاد ہو جاؤ۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں تم راز حاصل کر کے اس ریاست